آج کی ویڈیو کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنے میگنیزیم لیولز کو امپروو کر لیں، وہ بھی قدرتی ذریعے سے، تاکہ وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو سکے باڈی کے اندر۔ پٹھے بے جان کمزور سے ہیں، جسم میں طاقت نہیں، چلنا پھرنا محال ہے، سیڑھیاں چڑھنا K2 چڑھنے کے مترادف ہے۔ تو جو آج بیج بتانے لگا ہوں 4-5 قسم کے، یہ آپ نے یوز کرنے، ان میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا ایک انتہائی اہم مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ وہ لوگ جن کو وٹامن ڈی کی کمی ہے، ساتھ ساتھ ان کو زنک اور میگنیزیم کی کمی ہے، ان کے لیے ویڈیو آج۔ وہ علامات شروع میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر آپ میں یہ سب کچھ چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے اندر وٹامن ڈی، میگنیزیم اور زنک کی کمی ہے۔ اگر کسی کی ہڈیوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، پٹھے بے جان کمزور سے ہیں، جسم میں طاقت نہیں، چلنا پھرنا محال ہے، سیڑھیاں چڑھنا K2 چڑھنے کے مترادف ہے، کسی محفل میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ نہیں سکتے، نیند کا کوئی پیٹرن نہیں، بال گر رہے ہیں، زخم آسانی سے بھرتے نہیں، ناخن کمزور پڑ چکے ہیں، گلے اور سانس کی نالی کے انفیکشن بار بار ہو جاتے ہیں اور اگر ہو جائیں تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، چہرہ مرجھایا ہوا اور بے رونق سا ہے، ہر وقت موڈ خراب رہتا ہے، ڈپریشن سی رہنے لگی اور اب جنسی کمزوری کا بھی سامنا ہے، دنیا کی ہر چیز میں بے رغبتی سی ہونے لگی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ چند ایک ایسی الارمنگ علامات ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو ہو سکتا ہے ان کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہو، ساتھ میں میگنیزیم اور زنک کی کمی بھی ہو۔ تو پچھلی ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے جسم کے اندر میگنیزیم کی کمی چل رہی ہو تو عین ممکن ہے کہ آپ کے اندر وٹامن ڈی کی کمی بھی پائی جائے، کیونکہ وٹامن ڈی کی باڈی کے اندر جو میٹابولزم ہوتی ہے اس کے لیے میگنیزیم ایک کو فیکٹر کا کام کرتا ہے۔ تو میگنیزیم اور وٹامن ڈی کی کمی کسی باڈی میں چل رہی ہو تو عموماً یہ بیک وقت چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اپنے میگنیزیم لیولز کو امپروو کر لیں، وہ بھی قدرتی ذریعے سے، تاکہ وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو سکے باڈی کے اندر۔ یہ مین ٹارگٹ ہے ہمارا۔ اور جو سیڈز یا بیج آپ کو میں بتانے لگا ہوں آج، ان سے نہ صرف آپ کی میگنیزیم کی کمی پوری ہوگی بلکہ ساتھ میں زنک کی کمی بھی پوری ہوگی، اور یہ دونوں چیزیں آپ کی باڈی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ تو جو آج بیج بتانے لگا ہوں 4-5 قسم کے، یہ آپ نے یوز کرنے، ان میں سے کوئی ایک استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کتنا میگنیزیم پایا جاتا ہے، پھر آپ اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا آپ نے لینا ہے۔ ساتھ میں اپنا وٹامن ڈی سپلیمنٹ بھی آپ لیتے رہیں، آپ کی حالت بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور وہ لوگ جن کی وٹامن ڈی کی کمی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، لیول اوپر نہیں جا رہا ہوتا، ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو دراصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کی جو جسمانی کمزوریاں ہیں، وقت کے ساتھ جو آپ نے جسمانی طاقت کھو دی ہے، سٹریس کی وجہ سے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، کچھ ایسی بیماریاں لائف میں جن کا آپ شکار ہوئے اور اس کی وجہ سے جسم کے اندر کمیاں پیدا ہو گئیں اور جس کی وجہ سے آپ پہلے جیسے جوان نہیں رہے، ان سے واپس آپ کو لوٹانا ہے، آپ کو جلد تندرست کرانا ہے، یہ ٹارگٹ ہے۔ کیونکہ اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو پورے گھر والے متاثر ہوتے ہیں، آپ کی صحت نہ صرف آپ کو چاہیے بلکہ پورے گھر والوں کو چاہیے۔ میگنیزیم اور زنک دونوں کو فیکٹرز کا کام کرتے ہیں، یعنی جسم کے اندر جتنی بھی انزائمیٹک ریئیکشنز ہوتی ہیں، یہ ان کے اندر کیٹلسٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جسم کے اندر جتنی بھی اہم کیمیکل ریئیکشنز ہو رہی ہیں، ان کو یہ ممکن بنا رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ مثال سے بات سمجھ آتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے جسم میں میگنیزیم کی کمی ہے، آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی لاحق ہو جائے گی۔ اگر آپ کے جسم میں فار ایگزامپل زنک کی کمی چل رہی ہے تو آپ کے جسم میں جو مردانہ ہارمون ہے یا خواتین کا جو زنانہ ہارمون ہے وہ بننا کم ہو جائے گا۔ مرد بھرپور مرد نہیں رہتا اور عورت بھرپور عورت نہیں رہتی، ہارمونز بگڑ جاتے ہیں۔ مردوں عورتوں میں اگر زنک کی کمی ہو جائے تو ان کا انسولین نامی ہارمون بگڑ جاتا ہے، انسولین ٹھیک سے نہیں بن پاتا، جس کی وجہ سے ان کی جو بلڈ گلوکوز ہے وہ پراپرلی ریگولیٹ نہیں ہوتی، ان کو شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو باڈی کے اندر ان کے جو رولز ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، یہ چند مثالیں تھیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کس ٹائپ کے بیج میں کتنا میگنیزیم اور زنک پایا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں میگنیزیم سے۔ تو ان میں سر فہرست کدو کے بیج یا پمپکن سیڈز ہیں، جو کہ میگنیزیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے دیا گیا منرلز کا ایک خزانہ ہے، اس کے اندر منرلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کدو کے بیج کی بات ہو رہی ہے تو 1 اونس کدو کے بیج اگر آپ لیں تو ان کے اندر 150 ملی گرام میگنیزیم ہوتا ہے، یہ ٹھیک ٹھاک مقدار ہے۔ تو اگر کسی کو یہ نہیں معلوم کہ 1 اونس مقدار کتنی ہوتی ہے تو 2 ٹیبل سپونز کے برابر اگر آپ کدو کے بیج لیتے ہیں تو یہ 1 اونس بنتا ہے۔ تو یہ سادہ ایک پیمانہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے روزانہ 2 ٹیبل سپونز کدو کے بیج لینے
ان کو استعمال کرنا. یہ روزانہ کی ڈوز بتا رہا ہوں. کدو کے یہ بیج آپ کسی پنسار سٹور سے بھی لے سکتے ہیں یا خود کدو خرید کے اس سے بھی اپنے لیے بیج نکال سکتے ہیں. اینڈ پہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا. اگلے نمبر پہ آتے ہیں چیا سیڈز. 1 اونس چیا سیڈز کا اگر آپ لیں گے تو اس کے اندر 95 ملی گرام میگنیزیم پایا جاتا ہے. 1 اونس سورج مکھی کے بیج یا سن فلاور سیڈز کے اندر 91 ملی گرام میگنیزیم پایا جاتا ہے. فلیکس سیڈز کے اندر 40 ملی گرام اور ہیمپ سیڈز کے اندر 210 ملی گرام میگنیزیم پایا جاتا ہے. یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. سب سے زیادہ بھنگ کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے اندر میگنیزیم پایا جاتا ہے. آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں بھنگ کے بیجوں کے اوپر عادی کرا رہے ہیں, تو اس کا بھید بھی کھولتے ہیں کہ یہ بالکل خطرناک نہیں ہے, آپ استعمال کریں, بہت فائدہ مند ہے. تو اس سے پہلے کہ بھنگ کے بیجوں پہ میں آپ کو لگا دوں, عادی کرا دوں, اس سے پہلے زنک کی بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد یہ ڈسکشن کریں گے. دوبارہ پمپکن سیڈز کی بات آ گئی. کدو کے بیج, ان کے اندر 10.3 ملی گرام زنک پایا جاتا ہے 1 اونس کے اندر. سورج مکھی کے بیجوں کے 1 اونس کے اندر 5.1 ملی گرام زنک پایا جاتا ہے. فلیکس سیڈز اور چیا سیڈز کے اندر 4 ملی گرام زنک پایا جاتا ہے. اور بھنگ کے بیجوں کے 1 اونس کے اندر آپ کو 10 ملی گرام زنک ملے گا. اور روزانہ اگر آپ 1 اونس ان تمام بیجوں میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے لے لیتے ہیں تو آپ کی روزمرہ کی ضروریات زنک کی پوری ہو جاتی ہیں. تو اب بھنگ کے بیجوں کا راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بالکل بھی خطرناک نہیں, ان کے اندر نشہ نہیں پایا جاتا, آپ استعمال کر سکتے ہیں. لوگوں کو غلط فہمی ہے, وہ بھنگ کا نام سنتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان سے نشہ چڑھ جائے گا. تو بھنگ کے پودے کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں, ان کے بیجوں سے نشہ نہیں چڑھتا. تو بھنگ کا جو پودا ہوتا ہے اس کے جو اوپر کے ٹاپ کے لیوز ہوتے ہیں, پتے ہوتے ہیں, ان کے اندر نشہ زیادہ پایا جاتا ہے. ساتھ میں جو اس کے فلاورز ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں بھنگ کے پودے کے, ان کے اندر نشہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو جو نشہ آور کیمیکل ہے بھنگ کے بوٹے میں, اس کو THC کہتے ہیں, ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول. وہ بیجوں کے اندر نہیں پایا جاتا, ایک ٹریس اماؤنٹ ہوتا ہے جو کہ بالکل کوئی اس کا سائیکو ایکٹیو ایکشن نہیں ہوتا. اس لیے یہ دنیا بھر میں لیگل ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں تو آپ کو سٹورز پہ بھنگ کے بیج مل جاتے ہیں, آپ آسانی سے وہ لے سکتے ہیں, اور لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ ایک لیگل چیز ہے اور اس پہ پوری دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں, انتہائی طاقتور غذا ہے. تو بھنگ کے اندر جو سب سے خطرناک کیمیکل ہے THC, ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول, ابھی میں نے نام لیا, وہ بیجوں میں نہیں پایا جاتا. جب میں UK میں پڑھ رہا تھا تو میرا ایک دوست تھا, وہ بلیک بیلٹ تھا, وہ یہی بھنگ کے بیج استعمال کرتا تھا ریگولرلی ایز اے پروٹین سورس. تو وہ مجھے بتاتا تھا کہ اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے, کافی طاقت میں محسوس کرتا ہوں. تو یہ پوری دنیا میں آن لائن دستیاب ہے, پاکستان میں بھی آپ آن لائن اپنے لیے منگوا سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مختلف قسم کے جو میں نے بیج آپ کو بتائے, ان کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں, اپنے لیے تیار کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم مثال لے لیتے ہیں کدو کے بیج کی, ایک سیمپل کے طور پہ ان کو ہم بنا لیتے ہیں اپنے لیے. روزمرہ خوراک میں اس کو فار ایگزامپل شامل کرنا ہے ہم نے. تو جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ فار ایگزامپل آپ بازار سے بیج نہیں خریدنا چاہتے تو آپ فریش کدو لے کے بھی ان سے بیج نکال سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. تو کدو جب آپ کاٹتے ہیں اس سے بیج آپ نکال لیں, ان کو پانی سے دھو لیں, ان کو پھر کسی صاف کپڑے سے ڈرائی کر لیں. ان بیجوں کو آپ پھر دھوپ کے اندر رکھ کے کچھ دن تک سکھا سکتے ہیں, لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو روسٹ کر کے استعمال کریں. روسٹ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے کدو کاٹ کے بیج نکالے, ان کو دھویا, ان کو ڈرائی کیا, ان کو نکال کے آپ کسی برتن میں ڈال لیں, اس کے اندر تھوڑا اولیو آئل مکس کر لیں. اولیو آئل گھر میں نہ ہو تو تھوڑا سا مکھن اس میں مکس کر لیں, پراپر اس کو کسی چمچ کے ساتھ مکس کر لیں, ٹاس کر لیں. تھوڑا سا نمک بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں حسب ذائقہ, اگر فار ایگزامپل آپ کو BP کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کو میں 2 طریقے بتاتا ہوں. ایک سادہ, آپ توے کے اوپر بھی ان کو بھون سکتے ہیں یا پھر اوون کے اندر بھی اس کو بھونا جا سکتا ہے. دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو فار ایگزامپل کوئی اس کو توے کے اوپر بھوننا چاہتا ہے, 5 سے 10 منٹ لگیں گے, یہ بھن جائیں گے, آپ ان کو پھر استعمال کر سکتے ہیں. خواتین یہ طریقے بہتر جانتی ہیں, سو دے کین آلسو گائیڈ می کہ کتنے منٹ لگتے ہیں. اگر اوون کے اندر بھوننا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 100 سے 150 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپ اوون کو پری ہیٹ کریں. پہلے اس کا ٹیمپریچر سیٹ کر لیں, 100 150 جو بھی آپ چاہیں. پھر جو اوون کا ٹرے ہوتا ہے اس کے اندر پھیلا کے ان بیجوں کو ڈال دیں اور ٹرے اندر رکھ لیں اوون کے. 5 سے 10 منٹ تک ان کو اوون کے اندر بھون لیں. ساتھ ساتھ آپ نکال کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اوور کوک نہ ہو جائیں, جل نہ جائیں یا کچے نہ رہ جائیں. تو یہ آپ نے خود دیکھنا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ توے کے اوپر ہوں یا پھر اوون کے اندر ہوں, وہ پراپر کرنچی ہو جائیں تو آپ نے استعمال کرنے ہیں.
تو جب یہ پک جاتے ہیں، بھن جاتے ہیں، تو پھر آپ اس کو را یا کچا استعمال کر سکتے ہیں، چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. لوگ اسے ایز اے سنیک استعمال کرتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اس کو سیلڈز، سوپ اور دہی کے اوپر بھی ڈال کے استعمال کرتے ہیں. 1 سے 2 اونس سے زیادہ آپ یہ استعمال نہ کریں، میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، پھر اوور ڈوزنگ میں آ جائے گی بات. جب آپ یہ بیج کھا لیتے ہیں تو تھوڑا سا پانی بھی اوپر پی لیں، تاکہ آپ کے جو جی آئی ٹی ہے، نظام انہضام ہے، اس کے اندر یہ پراپرلی تھورولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں. چند انتہائی ہیلدی سیڈز آپشنز آپ کو میں نے بتائے ہیں، یہ منرلز سے بھرپور ہوتے ہیں. تو خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس کو ضرور ٹرائی کریں، خود بھی کھائیں، اپنی فیملی کو بھی کھلائیں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. دوبارہ ملتے ہیں. فی امان اللہ.